والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، برادران اسلام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و منالہ کا ہم جیسے گنہگاروں پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا، جس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور اس کے دربار میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا. دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اپنے کلام پاک میں اللہ نے اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنی الوہیت، اپنا شان، اپنا جاہ و جلال کو اللہ پاک نے بڑے تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ اللہ بڑا برکت والا ہے، بڑا عظمت والا ہے، بڑا بزرگی والا ہے. اسی کے ہاتھ میں ملک ہے، اسی کے ہاتھ میں حکومت ہیں، سلطنت ہے. وہی پروردگار ذرے کو پہاڑ بناتا ہے اور پہاڑ کو ذرہ بناتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور قدرت والا ہے. وہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اس کا کوئی نہ مشیر ہے نہ کوئی معین و مددگار ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اسے کوئی جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے.
نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی کسی کی اولاد ہے، وہ بے مثل ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، وہ اللہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ اس اللہ نے چاہا تو آسمان کو اسی نے اللہ نے بنایا، اس آسمان میں چاند ستاروں کو اللہ نے بنایا، اس آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہے، اس برسے ہوئے بنجر زمین کو اللہ سرسبز و شاداب کرتا ہے، اسی بنجر زمین سے ہزار قسم کے پھول پودے بیل بوٹے معدنیات لوہا چاندی پیٹرول پانی کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون داخل کرتا ہے؟ اللہ داخل کرتا ہے۔ گرمی و سردی کا موسم کون لاتے ہیں؟ وہ اللہ لاتا ہے۔ عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ عزت والے نقشے کو ذلت میں بدلنے والا بھی اللہ ہے، اور ذلت والے نقشے کو عزت میں بدلنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ حیات الضیاء کا مالک ہے، وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ اس کا مسئلہ کن فیکون، ہو جا تو آسمان بن گئے، زمین بن گئے، پہاڑ بن گئے، ندی نالے بن گئے، ہوا فضا بن گئی، دن رات بن گئے۔ اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا۔ ہر چیز کا خالق و مالک وہ اللہ ہے، اور وہ بڑا برکت والا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اور وہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بے مثل بادشاہ ہے، بے نیاز بادشاہ ہے۔ اس نے قرآن مقدس میں جگہ یہ بھی فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، وہ خدا وہ ہے جو ہمارے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ چھپ کر کریں، تنہی میں کریں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ زور سے کہیں او یجہروا بہ، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہوں، تمہارے ارادوں کو جانتا ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارا اگلا بھی جانتا ہوں اور تمہارا پچھلا بھی جانتا ہوں۔ کیوں نہ جانے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھئی وہ ہمارا پالنہار ہے۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں دولتیں عزت راحت کے جو نقشے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، کس نے دیا میرے بھائیو؟ وہ سب اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ نے کہا لطیف ہوں خبیر، میں باریک بھی ہوں، یعنی بالکل باریک سی باتیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے، بالکل باریک بھی۔ اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں۔ 20 سال پہلے آپ نے کیا کیا وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور آئندہ جتنی مقدر کی زندگی تمہاری باقی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے ہوا معکم اینما کنتم، اور میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں جہاں کہیں بھی تم رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو یوں کہو کہ اللہ تمہارے گھات میں ہے، یعنی تم پر نگاہیں جمائے ہوئے۔ تم اکیلے ہو تو دوسرا اللہ ہے، تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہے۔ رات میں ہو، دن میں ہو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، تنہائی میں ہو، سب جگہ اللہ ہے، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ صاف فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری ارادوں کو، تمہاری فکروں کو، تمہاری حرکات سکنات کو میں جانتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خبر دے رہے ہیں۔ ہاں،
اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال سے امت کو بات سمجھائی۔ خدا کی قدرت کو پہچانو، اس کی طاقت کو پہچانو۔ کبھی تم نے نہیں دیکھا یہ مرغی کا انڈا؟ اس مرغی کے انڈے کو دیکھو، یہ مرغی کا انڈا 20-22 دن مرغی کے پروں کے نیچے چھپا ہوا رہتا ہے۔ اسی مرغی کے انڈے سے اللہ پاک ایک چوزے کو باہر نکالتے ہیں۔ نکالتے ہی نہیں نکالتے؟ اچھا بتاؤ، اس مرغی کے انڈے میں، اس چوزے کے انڈے میں جہاں سے چوزا نکلا ہے، کیا کوئی راستہ تھا اندر جانے کا؟ اس انڈے میں کوئی سوراخ، کوئی روشن دان؟ مگر اس 20-22 دن میں اللہ پاک اس انڈے میں ایک چوزے کو اللہ پاک تیار کرتے ہیں۔ اسی انڈے میں اللہ پاک اس کی ناک بناتے ہیں، اس کا ترا بناتے ہیں، اس کے آنکھ بناتے ہیں، اس کے کان بناتے ہیں، اس کے پیر بناتے ہیں، اس کے پر بناتے ہیں، مختلف قسم کے رنگوں سے اللہ پاک اسے سنوارتے ہیں۔ کوئی راستہ تھا انڈے میں؟ کوئی روشن دان، کوئی میٹیریل پہنچنے کا راستہ؟ مگر خدا نے اپنے قدرت سے سب کچھ بنایا۔ ایک بے جان انڈے سے اللہ پاک ایک جاندار چوزے کو اللہ پاک نکالتا ہے، جس کا اللہ پاک ترا بناتے ہیں، چونچ بناتے ہیں، پر بناتے ہیں، پیر بناتے ہیں، اور وہ ایسا جاندار چوزا کہ آتے ہی دانا چکنا شروع کرتا ہے۔ اپنے دوست کو پہچانتا ہے، دشمن کو پہچانتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے، گرمی سردی کے نظام کو پہچانتا ہے، اور دانا چکنا شروع کرتا ہے۔ بنانے والا کون ہے میرے بھائیو؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو سب کچھ نہ ہونے پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ سب کچھ نہ ہونے پر سب کچھ کر سکتا ہے۔ کسی کو کالا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو مالدار والا بنایا، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یکے در حریصو یکے تاجدار، یکے سرفرازو یکے خاکسار۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے اللہ پاک عزتوں کے اعلیٰ مقام پہ بٹھاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ میں تسبیح تھما دیتے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں شراب ہے۔ کوئی گلی کوچوں میں بھیک منگواتے ہیں اور کسی فقیر اور غریب کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جیسے چاہا اللہ نے ویسے بنا دیا اللہ پاک نے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی عزت، اپنے جاہ و جلال کو بیان فرما کر ایک واقعہ اللہ پاک قرآن مقدس میں بیان فرما رہا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے ہی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا۔ اس کے باوجود اللہ پاک اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے بھی اللہ پاک یہ چند جملے اللہ پاک استعمال فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، ہاں اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ کچھ جاہل، گنوار، ناسمجھ، کافر، مشرک، زندق جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کی طاقت اور اس کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتے، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے شک کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، پھر عرش عظیم کو پہنچے، مالک و مولا سے ملاقات، گفتگو، جنت اور جہنم کا معائنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے تمہیدی جملے ہی استعمال فرمایا، سبحان الذی اسری، اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں تو اپنے نبی کو راتوں رات آسمان پہ بلا لیتے ہیں، عرش عظیم پہ بلا لیتے ہیں، اس کا حکم چلتا ہے میرے بھائیو۔ ہوا اس کے تابع ہے، زمین اس کے تابع ہے، آسمان اس کے تابع ہے، یہ پہاڑ ندی نالے اس کے تابع ہیں، اس کا حکم چلتا ہے۔ دیکھو تم اپنی دماغ اور اپنی عقل کے گھوڑے نہ چلاؤ۔ جس نے عدم سے ہمیں وجود میں لایا، الا یعلم من خلق، نہیں جانتے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک ناپاک چند قطروں سے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہاتھ پہ لگے تو دھوئے بغیر سمادھان نہ ہو،
کپڑوں پہ لگے نکالے بغیر آپ کو سکون نہ ملے. اور پھر اس ناپاک چند قطروں سے اللہ پاک نے کیسے بنایا بھائی؟ اللہ وہ بھی کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ اور خوبصورت اللہ نے اگر کسی کو بنایا، اللہ انسان کو بنایا. اللہ نے انسان کو بنایا اور کہا، اور اس واقعے کو اللہ پاک نے یاد دلایا، یاد دلاتے رہتے اللہ تعالیٰ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے ایسے شے سے تو مرکب ہے جس کے تذکرہ کرنے سے گوارا نہیں کیا جاتا. ایسے ناپاک شے سے مرکب ہے تو. ان چیزوں سے میں نے انسان کو بنایا ہے. اور وہ انسان شک کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا معراج کا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتوں آسمان، عرش عظیم، جنت و جہنم کا معائنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ پاک نے تمہیدی جملے میں کہا سبحان الذی اسرا. اللہ بے نیاز بادشاہ ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جس نے ارادہ کیا ایک ناپاک شے سے اللہ نے جب انسان کو مرکب کر سکتا ہے اور اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ کی ذات اس بات پہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتی کہ وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان اور پھر اللہ عرش عظیم پہ بلا کر اپنے نبی سے بات کرے؟ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، واقعہ کا تفصیلی بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف ہیڈ لائنز آپ کے سامنے ذکر کریں گے. پھر اللہ پاک نے ذکر کیا اتنا لمبا اور اتنا بہترین واقعہ. مگر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ معراج ہوا کیوں؟ معراج ہوا کیوں؟ دو چار باتیں محدثین کرام اور سیرت نگار اس کی تفصیل سے نقل کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ اللہ پاک اپنے نبی کو تسلی دینا چاہتے تھے اس بات سے، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں دین اور دعوت کا کام آپ نے شروع کیا. ساتھ دینے والی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا. ساتھ دینے والے جو آپ کے چچا تھے، جو پورے مکہ میں، پورے جزیرۃ العرب کے وہ امیر تھے، ذمہ دار تھے، مکہ کے ذمہ دار تھے، چیئرمین تھے، ان کے موجودگی میں کسی کافر، کسی مشرک کو اور کسی مکہ کے قریش کے سردار کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن رکھا، یعنی غموں والا سال فرمایا. سیرت کی کتابوں میں اس سال کو غموں کا سال کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلو مکہ والے تو بات نہیں مان رہے ہیں تو کم سے کم ہم طائف کا سفر کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیے، طائف والوں کو دعوت دی، وہاں کے 3 سرداروں کو ملاقات کی. فضائل میں سارا قصہ لکھا ہے، کبھی موقع مل جائے تو اس کو آپ ضرور پڑھ لیجیے، طائف کا واقعہ. مگر وہاں پر بھی بات لوگوں نے نہیں مانی. چلو بھائی بات نہ مانے، کم سے کم مکہ کے اعتبار سے، عرب ہونے کے اعتبار سے، عربی ہونے کے اعتبار سے، قریشی ہونے کے اعتبار سے آپ کا عزت اکرام کرتے، احترام کرتے، مہمان نوازی کرتے. یہ تو مکہ والوں کا اور عرب والوں کا شیوا ہے. وہ اکرام بھی نہیں ہوا، نہ مہمان نوازی ہوئی. مگر ساتھ ہی ساتھ اکرام اور مہمان نوازی کے بجائے آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، پتھریں مارے گئے، اوباش نوجوان لڑکوں کو، بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، اینٹ و پتھر آپ کو مار دیے گئے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بھی آپ بہت غم زدہ تھے اور آپ کے ساتھ دینے والے بھی غم زدہ تھے. ایک تاریخ سیرت دانوں نے یہ بھی ایک نقطہ لکھا ہے، مگر ایک نقطہ لکھا نہیں، یہ نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کو ظاہری بھی تکلیفیں دی گئی اور باطنی تکلیفیں دی گئی. ظاہری تکلیفیں تو آپ جانتے ہیں، باطنی تکلیفیں کیا مطلب؟ باطنی تکلیف یہ کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، انہیں لڑکے نہیں تھے، آپ کو صرف لڑکیاں تھیں، آپ کی صرف لڑکیاں تھیں. تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دینے کے لیے
کہ اللہ نے ایک جگہ کہا قرآن میں، جیسے آپ جانتے ہیں ان شانیک هو الابتر، نبی جی آپ غم نہ کیجئے کہ آپ کے جو دشمن ہیں نا وہی آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے، مگر آپ کا جو ذکر ہوگا، آپ کا جو مقام ہوگا اور آپ کی جو سلسلہ ہوگا وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ کی جو تذکرے ہوں گے، یعنی جہاں آسمانوں میں اللہ کی بڑائی ہوں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں آپ کی بھی بڑائی ہوگی۔ جنت کے ہر اینٹ پر جہاں اللہ کا نام لکھا ہوگا وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بھی لکھا ہوگا۔ درخت کے ہر پتوں پہ اللہ کی بڑائی کا نام لکھا ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی نام ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ اے نبی جی آسمانی کتابیں، توریت میں میرا ذکر ہوگا تو توریت میں آپ کا بھی ذکر ہوگا، انجیل میں میرا ذکر تو انجیل میں آپ کا بھی ذکر، زبور میں میرا ذکر تو زبور میں بھی آپ کا ذکر ہوگا، اذان میں میری بڑائی بیان ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذان میں بھی آپ کا تذکرہ ہوگا، اقامت میں میرے ذکر ہوگا تو اقامت میں بھی آپ کے تذکرے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ والوں نے کہا کہ ہماری نماز اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ بھیجے، ہماری نماز ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہماری بڑائی اور بزرگی ہوگی ہم آپ کے تذکرے ہوں گے، مگر دنیا میں آپ کے تذکرے ہوئے، توریت میں آپ کے تذکرے ہوئے، زبور میں آپ کے تذکرے ہوئے، 127 صحیفوں میں آپ کے تذکرے ہیں، نبیوں کو بھیج کر اللہ پاک نے، 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج کر اللہ نے آپ کے بڑائی اور آپ کی صفات جمیلہ کو اللہ پاک نے نبیوں سے بیان فرمایا۔ پھر بھی اللہ پاک نے بتانا مقصود تھا جہاں زمین پر جہاں میرے نبی کے تذکرے ہوتے ہیں وہیں عرش پر بھی میرے نبی کے تذکرے ہیں، وہ بتانے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو فرش سے اللہ پاک نے عرش سے بلا لیا۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات فرمایا کہ وہ جو عرش ہے نا اللہ کا عرش عظیم کٹانے والے 9 فرشتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ عرش عظیم کٹانے والے 9 فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں نے تمنا کی تھی، آرزو کی تھی، اے پاک پروردگار دنیا میں آمنہ کے لال محمد عربی جس کی شان، جس کے تذکرے تو نے قرآن میں بیان فرمایا، تو عرش عظیم پہ بیٹھ کر کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اس نبی کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، ہادی کہتا ہے، مبشر کہتا ہے، نذیر کہتا ہے، داعی کہتا ہے، چمکتا ہوا سورج کہتا ہے، کبھی محبت میں یاسین کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے۔ اس آمنہ کے لال کو ہم اسی شکل صورت کے ساتھ جس کی زیارت ابو بکر کرتے ہیں، جس کی زیارت عمر کرتے ہیں، عثمان کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، ابو ذر کرتے ہیں، بلال کرتے ہیں، سلمان کرتے ہیں، ابو ذر کرتے ہیں، اللہ اسی شکل اسی صورت کو ہم عرش عظیم پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ عرش عظیم کے فرشتوں کی تمنا تھی کہ ہم اس آمنہ کے لال کو اسی شکل صورت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ افسوس کا مقام، جس نبی کے چہرے کو، جس نبی کی دیدار کو، جس نبی کی شکل صورت کو دیکھنے کے لیے عرش عظیم کے فرشتے تمنا کر رہے ہیں، مگر زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے میرے بھائیوں، آج تک ہم نے اپنی شکل حضور جیسے بنانے کی ہم نے ارادہ نہیں کیا۔ اپنی شکل، اپنا لباس، اپنا کھانا پینا، اپنا رہنا سہنا، اپنے گھر بار، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنی عبادات آج حضور کی سنت سے خلاف چل رہے ہیں ہم لوگ۔ جس شکل صورت کو دیکھنے کے لیے فرشتوں نے تمنا کی عرش عظیم کے، مگر وہ شکل، وہ پیاری شکل جس شکل کی قسمیں اللہ پاک نے قرآن میں کھائی، ان کی جان کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں کھائی، ان کے زمانے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، ان کی امت کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، مگر میرے بھائیو امت آج ایسی ہے کہ اس نبی کی شکل بنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج اس شکل سے ہم دور ہیں، نبی کی سنتوں سے دور ہیں۔ آج میرے بھائیو سنت کہتے مٹھا پہلے کھانا ہے بعد میں کھانا، یہ ایک سنت یاد ہے۔ معاف کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، جھوٹ نہ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے، دھوکہ نہ دینا ہمارے نبی کی سنت ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، حق والوں کا حق دینا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ جی
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ بلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جہاں تک میری ربوبیت ہے، جہاں تک میری الوہیت ہے، جہاں تک میرا شان و جاہ و جلال ہے، عرش عظیم کا وہ مالک کہہ رہا ہے، وہاں تک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ پاک یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو معراج میں اللہ پاک نے بلا لیا، معراج میں بلا لیا، اور بلا کر پھر اللہ پاک نے ایک پیغام یہ بھی دیا، کیا دیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ دیکھو، پاک ہے وہ ذات، اللہ بے عیب وہ ذات، اپنے بندے کو، عبد ہی فرمایا، اپنے بندے کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ بلا لیا۔ نام ذکر نہیں کیا، نام ذکر نہیں کیا، محمد نہیں کہا، احمد نہیں کہا، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، نام ذکر نہیں کہا، اللہ نے پہلے عبد ہی کہا۔ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرش عرش پہ آ جائیں تو وہ نبی رہیں گے، محمدی رہیں گے، رسولی رہیں گے، وہ خدا نہیں ہو سکتے اور خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس امت کو گمراہی سے بچایا، اس امت کو اللہ پاک نے گمراہی سے بچایا۔ کیوں؟ کہ جو نبی عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ اٹھا لیے گئے، نصارہ گمراہ ہو گئی، 3 فرقوں میں بٹ گئی، 3 فرقوں میں بٹ گئی۔ دیکھو، ہمارے نبی آسمان پہ اٹھا لے گئے اور زندہ ہیں تو گمراہ ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ خود خدا ہیں، کسی نے خدا کے بیٹے ہیں، کسی نے کچھ کہا کہ وہ اللہ کے وہ روح ہیں، عجیب جملے کہے، مگر اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے فرمایا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان، 7 آسمان اٹھا کر عرش عظیم پہ بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کیے ہیں، تو پہلے وہ نبی ہیں۔ اسی لیے ابتدائی تعلیم میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اور کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بندے ہیں اور پھر بعد میں رسول ہیں، تو اللہ پاک نے اس امت کو گمراہی سے بچایا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے نبی کو عرش عظیم پہ بلایا، راتوں رات اللہ پاک بلائے۔ اللہ قادر ہے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو، ہمارے نبی کو معراج ہوا اور معراج میں اللہ پاک نے جنت دکھائے، جہنم دکھائے، نبیوں سے ملاقات ہوئی اور اللہ سے گفتگو ہوئی، اور اللہ پاک نے بھی پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبادت پیش نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں اور میں آپ کا نبی ہوں، رسول ہوں، بلکہ کہا کہ اللہ، میں آپ کے دربار میں عاجزی لے کر آیا ہوں جو آپ کے دربار میں نہیں ہے، انکساری لے کر آیا ہوں، تواضع لے کر آیا ہوں، عبدیت لے کر آیا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میں عبادات، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، تواضع، انکساری، یہ سب لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پھر کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام پہنچا اللہ کا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ اس نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرش عرض پہ نبی پہنچے ہیں، اور اللہ کے دربار میں عاجزی، انکساری، عبادات، معاملات سب پیش فرمانے کے بعد جب اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، مگر اللہ پاک کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عرش عظیم پر بھی، اللہ اکبر، وہ نبی ہمیں نہیں بھولتا۔ وہ نبی کہتے ہیں، اللہ مجھ پر آپ سلامتی، رحمت، برکت آپ ضرور نازل کر رہے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے امت کے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی اور رحمت و برکتیں ہوں۔ تو لہٰذا وہ نبی پر قربان جاؤ جس نبی نے عرش پر بھی ہمیں نہیں بھولا۔ یہ امت آج نبی کو بھول کر منچائی زندگی گزار رہی ہے۔ ضرور آپ دیکھ رہے گھڑی کا ٹائم ضرور ہوا ہے دوستو، ضرور آپ دیکھو، مگر میں دل کی بات آپ سے سنانا چاہتا ہوں، تھوڑا پیچھے بھی تو دیکھو۔ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، داڑھیاں سفید ہو گئے، کمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا، دشمنوں کے اور حکومتوں کے تلواریں اور قانون ہمارے سروں پہ لادا جا رہا ہے، ننگی تلواریں ہمارے گردنوں پہ لٹکا دی جا رہی ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آئے مسلمانوں کو جاگنے کا؟ ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، مدارس غیر آباد ہیں، خانقاہیں غیر آباد ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں، ذکر کرنے والا نہیں، اور اللہ رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے والا نہیں۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ جو نبی عرش پہ ہمیں نہیں بھولا ہے، آج اس نبی کی امتی میرے بھائی نبی کی سنتوں کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ آج سے سب نیت کرو، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ایک ایک سنت کو جان جان کر
عمل کرنے والے بنیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ سلام کو عام کرو، محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، مساجد کو آباد کرو، اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بناؤ، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اللہ کا نام کثرت سے یاد کیا رہا کرو، اور میرے بھائیوں سنتوں کو زندہ کرو۔ تو میرے بھائیوں آج بھی وہ دن پھر دوبارہ اللہ لوٹا سکتے جو اللہ پاک صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، کتب ابدال، غوث دستگیر پیران پیر کو اللہ پاک نے جو دیا تھا وہ دور اللہ پاک ہمیں دوبارہ دے سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو موت تک سنت شریعت پر عمل کرتے کرتے مرنے اور مرتے مرتے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔